الحمدو لی نہیں پڑھنا، لو پڑھنا ہے. الحمدو للہ، دونوں میں پیشے مارنی ہے، لام کے نیچے زیر نہیں مارنی، دونوں میں للہ. پیشے مارنی ہے. ہاں یہ دیکھیں. اگلی آیت پہ آتے ہیں، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے جی. قرآن سورہ فاتحہ میں اتنے پرابلم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ ریسائٹ کی جانے والی سورت ہے اور اتنی زیادہ پرابلم ہے اس کے اندر. مالک یوم الدین، میم کے اوپر کھڑی زبر، الف کے نیچے زیر، لام کاف کے نیچے زیر. مالک سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. آگے بعض قاریوں نے ملک پڑھا، اب یہاں پہ زیر زبر پیش نہیں ہے تو لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں، اور باقی سب نے مالک پڑھا. بعض قاریوں نے ملک پڑھا اور باقی نے مالک پڑھا. دونوں قراتیں صحیح ہیں اور متواتر ہیں. اگر دونوں صحیح اور متواتر ہیں تو قرآن جو کہ انڈیا میں پاکستان میں یوز ہو رہا ہے اس میں مالک کیوں لکھا ہوا ہے، ملک کیوں نہیں لکھا؟ اور انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کبھی تبدیل نہیں ہوا، کبھی چینج نہیں ہوا، یہ ایسا ہی ہے جیسے محمد نے بولا. پہلی لائن کیا بول رہی ہے تفسیر کی کہ بعض نے ملک پڑھا ہے اور بعض نے مالک پڑھا ہے. اچھا ملک اور مالک میں فرق ہے. مالک آنر، مالک بادشاہ. اب کیا اللہ بادشاہ ہے یا آنر ہے؟ ایک ملک میں رہنے والا اے بی سی بندہ اپنی جائیداد کا مالک ہو سکتا ہے، وہ بندہ اس ملک کا بادشاہ نہیں ہو سکتا. اب کیا اللہ بادشاہ ہے یا اللہ آنر ہے؟ اس کے اوپر اعتراض ہے. اب دیکھیے اس کے اوپر اعتراض آپس میں کیسے لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے. دونوں قراتیں معنی کی روح سے صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں اچھی ہیں. زہری نے ملک کو ترجیح دی ہے، حرمین کی ایک قرات بھی ہے، اور قرآن میں چیپٹر نمبر 40 کی آیت نمبر 16 میں بھی آتا ہے لمن الملک الیوم الدین قول الحق والملک. سورہ انعام کی آیت نمبر 73 میں بھی امام ابو حنیفہ نے بھی یہ بیان کیا ہے، انہوں نے بھی اس کو ملک پڑھا. اس بنا پہ فعل اور فاعل اور مفعول آتا، لیکن یہ شاذ اور بےجت غریب ہے. ابو بکر بن فلان نے ایک اور غریب روایت رسول کی ہے، نقل کی ہے. تینوں خلفاء اور حضرت معاویہ ان کے ملک پڑھتے تھے. ابن شہاب نے کہا سب سے پہلے مروان نے ملک پڑھا. میں کہتا ہوں مروان کو اپنی قرات کی صحت کا علم نہیں تھا. راوی ابن حشاب نے کہا تھا واللہ عالم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سر کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں یہ سارے اسکالر ایک دوسرے کے ساتھ، اور کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے ملک کہا تھا یا مالک کہا تھا. اور آپ اس کو بھی دیکھتے جائیں تو یہ آپ تو کتوں کی طرح لڑتے ہیں. ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے وہ والی حدیث صحیح نہیں ہے، ایک کہہ رہا ہے وہ والی حدیث ضعیف ہے، یہ والا ضعیف ہے، یہ والا. اصل میں قرآن اٹ سیلف ضعیف ہے، قرآن اٹ سیلف ضعیف ہے. آپ یہ دیکھیں جگہ جگہ کیا ہے، زمین کے اوپر تمام مخلوق کی مالک ہم ہی ہیں اور ہماری طرف سب کو لوٹانا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 40. اور فرمایا آیت کو لاؤ بالناس مالک مالک الناس الہ الناس، یعنی کہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب و لوگوں کے مالک کی. اور مالک کا لفظ مالک سے ماخوذ ہے، جیسا کہ لمن الملک الیوم، الملک الیوم یہاں پہ ملک کر دیا. اب ملک ہے یا مالک ہے کسی کا پتہ نہیں ہے. آج ملک رحمان ہی کا ہے. آج کا دن کافروں میں بہت سخت ہے. اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کی گئی ہے. اور پھر گیم پہ گیم، گیم پہ گیم، 5 صفوں کی گیم. کیوں بھائی کیوں؟ وائی از اٹ کہ اللہ طریقے سے اس چیز کو بتا نہیں سکا؟ کیوں نہیں بتا سکا؟ اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تبری کے اندر، اور تبری کی چونکہ ٹرانسلیشن نہیں ہے وہاں سے ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر زبر پیش زیر زبر پیش نہیں ہے اردو کے اندر، لہٰذا ہم پڑھ نہیں سکتے. لیکن ایٹ لیسٹ یہاں پہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں مل جائے گا. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تبری صاحب کیا کہتے ہیں. کال ابو جعفر. ابو جعفر کون ہے جناب؟ یہ تبری اپنے آپ کو ابو جعفر کے نام سے ریفر کرتے ہیں مختلف جگہ پہ تفسیر کے اندر. کالا ابو جعفر. بائی دا وے میری کسی نہ کسی ایک جگہ کے اوپر میں نے ابو جعفر کو کہا تھا کہ یہ تبری اپنے آپ کو کہتا ہے. تبری کہتے کہتے ایک دفعہ میں شاید کہہ گیا ہوں گا قرطبی غلطی سے. تو بائی دا وے بہت سارے لوگوں نے اس چیز کے بھی بنایا تھا او ایڈم کو پتہ ہی نہیں ہے قرطبی نہیں ہے تو تبری ہے. گدو جو میں دکھا رہا ہوں وہ تو سن لو. اور میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ابو جعفر تبری ہے. ایوری سنگل اسٹوپڈ گائے نوز اباؤٹ دیٹ. اچھا اینی ہاؤ واول التاویل بالایا واسهل قراتین، قراتوں میں سے جو سب سے صحیح قرات ہے پھر تعویل جو اس کی تعویل کہتے ہیں طویل اول جو ہے وہی ہے وہ قرات ہے ملک الیوم الدین، مالک بیمانی الملک یعنی کہ بادشاہ جس کا معنی ہے.
لَإِنَّ فِي الْإِقْرَارِ بالانفراد بملک اجاباً الافراد بالملک وفضیلہ زیادہ الملک. کیوں؟ کیوں جو ملک ہے وہ ملک ہے. لیں جی اس کو ہم ایسا کرتے ہیں, ہم آسانی کے لیے اس کو کنٹرول سی کرتے ہیں اور گوگل ٹرانسلیٹر میں جاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ کہتا ہے Abu Jafar said the first of the two interpretation of the verses and the most correct one of the two reading the recitation in my opinion is the first interpretation, which is the reading of the one who reads Malik means king. Malak means king, because acknowledging his exclusive ownership of the kingdom, there is an affirmation of his exclusive ownership and the virtue of the increasing of the ownership over the owner, since it was known that there is no king except that he is the owner and the owner may not be a king. Now وہ یہ کہہ رہا ہے, ابو جعفر یہ کہتا ہے کہ جو ایک آنر ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے کسی چیز کا, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہو, اور بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بادشاہ بائی ڈیفالٹ آنر ہوتا ہے. کسی بھی ملک کا بادشاہ وہ جب چاہے کسی بھی بندے کی اونرشپ اس سے کھینچ سکتا ہے, لے سکتا ہے. تو کسی بھی کنٹری میں اصل میں ایک عام بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آنر نہیں ہوتا, کیونکہ بادشاہ کبھی بھی اس کی اونرشپ لے سکتا ہے. لہٰذا اللہ کو مالک یوم الدین مت پڑھو, یہاں پہ ملک الیوم الدین پڑھو, کیونکہ اللہ بادشاہ ہے, وہ آنر نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ بادشاہ نہیں ہے, آنر ہے, تو بادشاہ کبھی بھی اللہ کی آنرشپ لے سکتا ہے. لہذا یہاں پہ ملک ہونا چاہیے, مالک نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی پہلی 4 آیات میں کسی بھی اسکالر کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا لکھنا چاہتا تھا, اللہ کیا بولنا چاہتا تھا, اللہ کیا کہنا چاہتا تھا, مسلمانوں نے کیا لکھا ہے, محمد نے کیا بولا ہے. آپ لوگ مجھے کہتے ہو ہمارے پاس پورا قرآن وہ ہے جو کہ اللہ نے نازل کیا محمد پہ ویسا کا ویسا. میں بتا رہا ہوں پورے قرآن کو تو چھوڑو, وہ سورت جو تم 17 بار ڈیلی پڑھتے ہو, اس سورت کی پہلی 4 آیتوں کا نہیں پتا تم لوگوں کو یار. ساحل صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اب بتائیں مجھے. آپ نے 1 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا تھا جو محمد کا قرآن دے دے. میں کہتا ہوں محمد کی پہلی سورہ فاتحہ دے دو یار, قرآن تو بڑی دور کی بات. محمد نے جو سورہ اتنا فاتحہ بولی آسان تھی تو وہ کر والی دے دیا, دو مجھے. اتنا آسان تو آپ نے کر دیا ہے, اب یہ بھی نہیں لا کے دے سکتے یہ لوگ, تو شرم کی بات ہے. پھر پیچھے رہ کے جاتا, کچھ نہیں بچتا ہے, ختم ہو گیا ہے, گیم ختم. پیسہ ہضم. کدھر گئے مر گئے اسکالرس, مفتیحان کدھر گئے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آ جاتے ہیں جو کہ صرف گالیوں سے کام لیتے ہیں. بھائی اصل اسکالر جنہوں نے پڑھا ہوا ہے, جو اس کے اوپر حجت رکھ سکتے ہیں, ویئر آر دے؟ وہ کہاں ہیں؟ نہیں آتے. دیکھو میں اسلام کا کریا کرم یہاں پہ کر رہا ہوں, ڈیلی کر رہا ہوں, آؤ. کریا کرم ہو گیا بھائی, اسلام کی ارتھیاں بھی جل کے راکھ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے. آؤ اس راکھ میں سے نکال کے دکھاؤ اسلام کو. اس کی ہڈیاں بھی جل گئی ہیں, اور بلکہ راکھ میں سے اب گرم دھواں بھی نہیں نکل رہا, اتنی آسان ہو گئی ہے. جاؤ بچا کے دکھاؤ. ہے کوئی اس دنیا میں 1.8 بلین مسلمانوں کا رولر رب چاہتے ہو, کدھر گئے تم لوگوں کو؟ پتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس 2% کا نالج نہیں ہے. رن ٹائم پہ سامنے کھڑے ہو کے دکھا رہا ہوں میں, اوپن لائف سٹریم کرتا ہوں. ذاکر نلائق کی طرح کلوز لائف سٹریم نہیں کرتا. دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کو لے کے آؤ میرے پاس, بڑے سے بڑے کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے آؤ, بڑے سے بڑے اسکالر کو لے کے آؤ. پتا تو ہے نہیں ان لوگوں کو نا ساحل صاحب, علم تو ہے نہیں. اچھا بالکل. یہ اپنے اسکالر سے پوچھتے بھی نہیں ہے کچھ. ارے ڈرتے ہیں بھائی. یہ لیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, یہ لے پکڑیں. اگلی آیت کا ہول لیں, یہ دیکھیں. حضرت عمر بن خطاب سے آیت غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروا ہے. لو جی اس کا کیا کروں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا, وہ کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا. اب اس کا کیا کریں؟ آپ کی پہلی 7 آیتیں کوئی ایگری نہیں کرتا کہ اللہ نے کیسے اتاری تھی. اللہ نے کیسے اتاری تھی؟ ایکس مسلم عبد البھائی مجھے جی بتاؤ, جی اللہ نے یہ پہلی 7 آیتیں کون سی اتاری, کیسے اتاری؟ کسی کے پیو دادے کو نہیں پتا. ابھی تو میں یہ نہیں بتا رہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب کیا ہے. یہ وغیر کہاں سے بیچ میں آ گیا, وہ سمجھاؤ پہلے مجھے. اس میں بھی یونینیمیٹی نہیں. میں تو نہیں کہہ رہا,
صحیح حدیث سے ریفرنس لے رہا ہے وہ, صحیح سند سے مروا ہے, جی بالکل صحیح, بالکل ضعیف صحیح. نہیں ہے, غریب نہیں ہے, صحیح ہے. اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب سے بھی روایت ہے, اور یہ محمول ہے. لو جی, دو لوگوں سے روایت ہے. اس پہ ان بزرگوں سے بطور تفسیر صادر ہوا ہے, تو ہمارے قول کی تائید ہوئی, لا نفی کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے. لو جی پکڑیں, یہ پکڑیں, یہ دیکھیں ذرا اوپر دیکھیں, غیر المغضوب علیہم ولد ضالین, والا ضالین, ولا کی جگہ کیا ہے, وغیر. اب مجھے بتائیں کہ آپ وغیر پڑھیں گے یا ولا پڑھیں گے؟ ولدالین. کیوں؟ حضرت عمر تو بولتے ہیں کہ آپ نے وغیر کے ساتھ پڑھنا ہے, کیا کروں, وغیر کے ساتھ پڑھیں گے ولا کے ساتھ پڑھیں گے؟ ابی بن کعب بھی بولتے ہیں, جو کہ حبر الامہ ہے, قلم ہے, امت کی قلم ہے, وہ بھی بولتے ہیں. آگے چلتے ہیں, میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں, یہ دیکھیں. جب ایک میں نے چیز بتائی تھی ساحل کے چینل کے اوپر, میں نے کہا میں دکھاؤں گا کہ محمد شروع میں کس طریقے سے شروع میں نیگیٹو ہوا اوپنلی, اور اوپنلی نیگیٹو ہو کے اس نے بولا تھا, لیکن بعد میں وہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا, اور یہودی, نصارہ اور سابعین تینوں کو جنتی قرار دے دیا, کیونکہ شروع میں جب اس نے اوپن ریجیکشن ماری تو محمد کو بعد میں بیک فٹ ہونا پڑا. محمد بہت چلاک تھا, شاطر انسان تھا, اور لڑائی میں شاطر, محمد سے زیادہ شاطر شخص میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. لوگ ہٹلر کو بلا وجہ گالی دیتے ہیں, سب سے زیادہ شاطرانہ طریقے سے محمد نے زندگی میں گیم ڈالی ہے. اور یہ دیکھیے, اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ حق کا علم بھی اور حق پہ عمل بھی. یہودیوں کے ہاں عالم نہیں اور نصاریوں کے ہاں علم نہیں, اسی لیے یہودیوں پہ غضب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی. غیر المغضوب علیہم ولدالین, غیر المغضوب, مغضوب کون ہوئے ہیں, نصارہ, اور ضالین کون ہے, یہودی. محمد نے پہلے مشرکین مکہ کو اپنے پاس رکھا اور یہودیوں اور نصرانیوں کے خلاف کھڑا ہوا. once again let me tell you, شروع میں محمد مشرکوں کے ساتھ ہوا اور یہودیوں اور نصرانیوں کو ضالین اور مغضوب کہا. بعد میں اس نے یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہو گیا نہیں, سابعین, یہودی اور نصرانی سب کے سب اچھے لوگ جنتی ہیں, مشرکین نہیں جائیں گے, کیونکہ مشرکین محمد ساتھ ملے نہیں. کیوں نہیں ملے؟ اس نے پہلے کہا 360 بت تو ہیں, ایک میرے اللہ کو ماننا شروع ہو جائیں گے شروع میں ان کے ساتھ چل لوں گا, لیکن پھر اس نے کہا کہ اللہ ہی اونلی ہے اور اللہ اکبر ہے, وہاں پہ گیم خراب ہو گئی. اس کے بعد اس نے یہودیوں نصرانیوں کو برا بلا پہلے کہا, پھر اس کے بعد یہودیوں نصرانیوں کو برا بلا نہیں اچھا کہہ دیا, انہیں کہتے تم تیرے ساتھ جنتی ہو. اس کے بعد جب ہجرت کے بعد یہودیوں نے محمد کو سوال و جواب میں ڈنگی ڈنگی کر دیا, تو اس کے بعد یہودی سب سے زیادہ برے بن گئے. دس از دی پروگریشن. سورہ فاتحہ کے اندر مسلمان 17 مرتبہ یہودیوں اور نصرانیوں کو لعنتی قرار دیتے ہیں, غضب شدہ قرار دیتے ہیں, گمراہ شدہ قرار دیتے ہیں. ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے, غضب ہوتا ہے, اسی لیے کہ علم کے باوجود عمل کو چھوڑنا غضب ہے. نصرانیوں کا ایک چیز کا قصد کرنے کے باوجود سیدھے راستے کو نہیں پا سکے, ان کا طریقہ غلط ہے, اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں. غضب اور گمراہی دونوں جماعتوں کے حصے ہیں. یہودی غضب کے حصے میں پیش ہیں, جیسے کہ قرآن میں اور جگہ ہے. آپ سورہ مائدہ کو لے گیا سیدھا, سورہ مائدہ محمد کے علم شریف کہنے کے 19 سال کے بعد آ رہی ہے, 19 ایئرز لیٹر. سورہ مائدہ میں کیوں پہنچ گئے بھائی؟ کیونکہ تفسیر ابن کثیر ہے, اس نے گیم ساری ملانی ہے, یعنی یہ پہلے ہی گمراہ ہیں, بہتوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں, حالانکہ یہاں پہ ابھی سورہ مائدہ آئی ہی نہیں ہوئی. دس از دا ریالٹی بھائی, دس از دا ریالٹی, دس از دا ریالٹی. مسند احمد میں ہے کہ حضرت بن حاتم, جی پہلے آپ ایون بول لیں جب پھر یہ میں آگے. ریسائٹیشن, ہاں ایون جیسے ریسائٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے دوران, جیسے جماعت کے اندر, تو غیر المغضوب ولدالین اس پہ اسٹریس کر کے جیسے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوں. وہ ہائی لائٹ بھی بڑے بعد میں ڈالے میں. حضرت بن حاتم فرماتے ہیں رسول اللہ کے لشکر میں میری پھپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کیا, رسول کی خدمت پیش آئی تو میری پھپھی نے کہا میری خبرگیری کرنے والے غائب ہیں, عمر سیدھا بری ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں, آپ مجھ پہ احسان فرمائیں, مجھے بھائی کی اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ احسان کرے گا. رسول نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم. آپ نے فرمایا وہی اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے. پھر آپ نے زداد کر دیا. جب وہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھا, غالباً حضرت علی تھے.
آپ نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو. میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی, سواری مل گئی, یہاں سے آزاد ہو کے میرے پاس آئے, کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تیرے باپ کی خاتم کی سخاوت کو بھی مان کر دیا, آپ کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا. یہ سن کر میں بھی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بڑھیا عورتیں آپ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں, آپ ان سے بھی بے تکلیفی سے بولتے ہیں. میرا بھی یقین ہے کسرا کیسرا کی بادشاہت اور وجاہت کے طلب کرنے والے نہیں. آپ نے دیکھا فرمایا ادی آیات لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو, کیا اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق ہے, آیت اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑ لیتے ہو, کیا اللہ جل جلالہ سے بھی کوئی بڑا کلمہ ہے. مجھے ان کلمات نے آپ کی سادگی بے تکلفی کا ایسا اثر کیا, میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, جس پہ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آیت مغضوب علیہم سے مراد یہود اور آیت الضالین سے مراد نصارہ ہیں. لو جی, پچھلی پوری کہانی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. شروع میں محمد ابھی چوتھی ریولیشن پہ ہے, پانچویں ریولیشن پہ, ان ریالٹی چوتھی ریولیشن پہ اگر آپ مزمل اور مدثر کے ساتھ اونچ نیچ کھیلتے ہو تو چوتھی یا پانچویں ریولیشن کے اندر یہود و نصارہ برے ہو چکے ہیں بہت برے طریقے سے, اور کافر لوگ ہاں ہم نے اللہ اکبر کو مان لیا, اللہ اکبر ہے. آپ یہ دیکھیں اللہ کو نہیں مانا, اگر آپ اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں اللہ اکبر کو ماننا ہے, اللہ کو نہیں ماننا. This is what you need to understand that. اللہ اکبر کو ماننا ہے, اللہ کو نہیں ماننا. Why? اللہ اکبر کہتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو؟ The question is not کہ اللہ کو مانو, the question is اللہ اکبر کو مانو, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, not the greatest. greatest کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, عظیم نہیں لکھا. مسلمان بار بار آگے کہتے ہیں اللہ is the greatest. اللہ اکبر means اللہ is the greatest. It is not that Allah is the greatest. It is اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ is the biggest. Allah is the largest. Allah is the eldest. Not Allah is the greatest. اللہ عظیم نہیں ہے, اللہ اکبر ہے. جیسے جودھا اس کی 2 یا 3 جودھا ہوں گی بیٹیاں, اکبر بڑی ہے اس لیے جودھا اکبر ہو گئی, بڑی جودھا, ناٹ عظیم جودھا. اللہ اپنے آپ کو عظیم نہیں کہہ رہا, اکبر کہہ رہا. ڈو یو انڈرسٹینڈ the difference? اللہ اکبر کو ماننا ہے, لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کو ماننا ہے. That's the reality. ابھی اس وقت وہ نہیں آیا ہوا اذان کیسے کرنا ہے, کسی کو نہیں, مسلمان کو نہیں پتا اذان کیسے پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا, کسی کو نہیں پتا. جی عبداللہ بھائی اللہ اکبر کے ساتھ کبیرہ لگانے کا سینس کیا بنتا ہے؟ بڑا کبیر ہے, بڑا جو گریٹسٹ تو نہیں اکبر, ہاں وہی کیونکہ محمد نے کر دیا نا اکبر, محمد نے کر دیا اکبر, لہذا کبیرہ ساتھ میں چلتا. محمد نے اکبر کیا نا. ہاں ہاں ہاں, بات یہ ہے نا سر, محمد نے چونکہ اکبر کر دیا لہذا گیم خراب ہو گئی بھی ہے. لیکن اینی ہاؤ دا ہول پرابلم از ابھی یہ محمد یہود و نصارہ کے ساتھ لڑائیوں میں آیا ہوا, ان کو کہہ دیا برا ہے. لیکن پھر آپ کے پاس قرآن آیا تھا, یہ دیکھیں ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ مسلمان یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست صابئینز, یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پہ ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا, تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کیا ملے گا, اور قیامت کے دن ان کو کسی طرح کا خوف نہ ہوگا, نہ وہ غمناک ہوں گے. اب مجھے یہ بتائیے, ایک طرف یہود و نصارہ ظالین ہیں, ذلیل لوگ ہیں, ظالم ہیں, گمراہ ہیں, اللہ کے عذاب میں ہیں. دوسری طرف ہجرت جب محمد نے کی, وہاں پہ ہجرت کے بعد یہود و نصارہ لوگ تھے وہاں پہ, اور یہودیوں کے ساتھ اس نے نبی بننا تھا یہودیوں کا. فوراً سے پہلے آیت آ جاتی ہے کہ یہود و نصارہ جنت جا سکتے ہیں. مشرکین نہیں ہے یہاں پہ بیچ میں, صرف ستارہ پرست ہے ساتھ میں. ستارہ پرست کیوں ہے؟ صابئین کی وہاں پہ صابئین بھی تھے. صابئین ستارہ پرست نہیں ہے, انہوں نے جھوٹ بولا ہوا. یہاں پہ لفظ صابئین کا مطلب ستارہ پرست نہیں ہوتا. صابی لوگ جو ہیں وہ اصل میں ایک جان دا بیپٹسٹ سے نکلی ہوئی ایک کلٹش موومنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کو مانتے ہیں. جان دا بیپٹسٹ سے نکلی ہوئی ایک کلٹش موومنٹ ہے, ان کو صابی لوگ کہتے ہیں. ناؤ دا ہول آئیڈیا از
یہ دیکھیں سابعین اور سابی. دا ہول آئیڈیا از اب بھی پانچویں صورت ریولیشن میں محمد کہہ رہا ہے یہود و نصارہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں, ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے, وہ ضالین ہیں, وہ ضالین ہیں, مغضوب ہیں, گمراہ ہیں اور ضالین ہیں. ہجرت کی, یہودی اپنا نبی ڈھونڈ رہے ہیں, محمد نے کہا میں وہی نبی ہوں, انہوں نے ابھی ویریفائی نہیں کیا, محمد نے کہا ٹھیک ہے واللہ حبیبی زبردست گیم سیٹ ہو رہی یہاں پہ, چلو یار ان کو بنائیں ذرا, ان کو ذرا جنتی بنائیں, تھوڑی دیر کے لیے جنتی بنائیں, بعد میں دیکھیں کیا کرنا. That's his work. That's the work of Muhammad in true essence. پھر آپ مجھے کہتے ہو کہ نہیں محمد جو ہے نا وہ تو بہت اچھے تھے, وہ تو بہت اچھے تھے. کیا اچھے تھے؟ کیا اچھے تھے؟ کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. That is one of the basic factor کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرس. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.